بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک کی اور عالم اسلام کی معروف شخصیت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم. مولانا نئی دہلی میں کل ایک کانفرنس صوفی کانفرنس آل انڈیا سجادہ نشین حضرات کی طرف سے منعقد ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے اس میں پی ایف آئی کو بین کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے جس میں آپ نے بھی حصہ لیا ہے. آپ کا اس پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے؟ اس مسئلے پہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو سجادہ نشین حضرات کی کانفرنس منعقد ہوئی وہ انٹرفیتھ کانفرنس تھی، جس میں ہندو بھی تھے اور سکھ بھی اور عیسائی بھی اور بدھ بھی اور جینی بھی، مختلف مذاہب کی یہ ایک کانفرنس تھی. اور ظاہر ہے کہ چونکہ ہم لوگ ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ کی طرف سے شریک ہو رہے تھے، جس کا یہی مشن ہے کہ انسانی بنیادوں پر بین المذاہب اتفاق پیدا کیا جائے اور اسلامی بنیادوں پر جماعتوں اور اہل مسالک کے درمیان اتحاد قائم کیا جائے. اتحاد کی اس دعوت کی خاطر ظاہر ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف حلقے ہیں ان کے درمیان بڑی دوریاں ہیں اور کھائیاں ہیں وہ ختم ہوں، وہ پاٹی جائے. دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور سنی اور درگاہی اور وہابی اور سلفی، یہ تقسیمات وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یہ کام ہے ہر اس شخص کا کہ جو اسلام کا شعور رکھتا ہے کہ وہ ملت کو جوڑے، امت کو جوڑے اور کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پوری امت میں اتفاق پیدا کرنا چاہیے. اسی مشن کے تحت میری اس میں شرکت تھی. مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پی ایف آئی کے بارے میں کوئی قرارداد پاس ہونی ہے، اور اسی لیے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اپنا بیان دیا جو وائرل ہوا، اور کوئی قرارداد میرے سامنے نہیں لائی گئی کہ پاپولر فرنٹ پر کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس پر کسی کے دستخط لیے گئے ہیں. ایسا کوئی عمل ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوا. اور پھر بہت سے چینلز والوں نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں پی ایف آئی کے بارے میں. میرا یہ کہنا ہے کہ پی ایف آئی ایک تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے. اگر اس کے بعض افراد کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی جو قانون کی نظر میں قابل گرفت ہے، اگر ایسا ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے، تو اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی. 2 افراد یا 3 افراد ہوں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو. اور پوری جماعت کو بین کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا ادھر RSS ہو یا اس کی شاخیں بجرنگ دل ہو، ہندو وشو پریشد ہو، ان میں سے کسی بھی تنظیم کے اگر چند لوگ زیادتی کریں، ظلم کریں، وہ الفاظ بولیں جو قانون کی نگاہ میں درست نہیں ہے، یا کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھے، تو ہم یہ مطالبہ کریں کہ صاحب ان پر پابندی لگا دی جائے، RSS پر پابندی لگا دی جائے، VHP پر پابندی لگا دی جائے. یہ مطالبہ صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے بہت سے مثبت کام بھی ہیں اور ان کے بعض افراد غلطی کر سکتے ہیں. تو کسی فرد کی غلطی کو پوری جماعت یا تنظیم پر عائد نہیں کرنا چاہیے. یہی صورتحال پی ایف آئی کی ہے. اس کے بہت سے مثبت کام ہیں، تعمیری منصوبے بھی ہیں، اور اس نے تعلیم کے میدان میں، سماج کے میدان میں، رفاہی کاموں کے میدان میں بہت سے کام کیے ہیں. اگر اس کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں یا ایسی بات کہتے ہیں جس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تو ان پر کارروائی ہو، وہ بھی قانون کے دائرے میں ہو اور انصاف کے تقاضے سے ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اس لیے جن لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی رہیں اور ان پر زیادتیاں ہوتی رہیں تو عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور عدالت نے بہت سو کو بری کیا. اور ابھی بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جن کو پولیس پکڑ لے جاتی ہے اور پھر عدالت ان کو بری کرتی ہے. تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنا ظلم ہو چکا ہوتا ہے جس ظلم کو دور نہیں کیا جا سکتا. میرا یہ موقف ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اس لیے میں کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہوتا جس سے ظلم وجود میں آئے اور انصاف کا قتل ہو. یہ میری طرف سے واضح بات ہے، اور اگر کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں ہے اسے دور ہو جانا چاہیے. جزاکم اللہ.